إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونستهديه ونستلهمه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه ونسج على منواله إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. حضرات مشاہدین کرام، اللہ تبارک و تعالی کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ، جس خطبے سے میں نے آج کی گفتگو شروع کی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس خطبے کو جو ہے وہ استعمال کیا، اور مسلمان اس خطبے کو خطبۃ الحاجہ کے نام سے جانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس خطبہ حاجہ میں جو ہے نفس کے شر سے اللہ کی پناہ چاہیے، وَنَعُوذُ بِهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، کہ نفس کے شر سے جو ہے وہ اللہ کی پناہ چاہیے، کیونکہ نفس جو ہے ہمارا ایسا ہے کہ اس کے شر سے، اس کی مصیبتوں سے صرف اللہ رب العزت جو ہے وہی ہمیں پناہ دے سکتا ہے. ہمارا موضوع جو ہے گزشتہ حلقے میں بھی نفس اور اس کے پیوریفیکیشن اور اس کے تزکیہ کی اہمیت، امپورٹنس اور ضرورت تھی. اسی موضوع کو کنٹینیو کرتے ہوئے ہم آج بھی نفس کی خطرناکی اور اس کے پیوریفیکیشن اور اس کے تزکیہ کی اہمیت اور ضرورت پر ہماری گفتگو جاری رہے گی. نفس کے شر سے پناہ مانگنا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات کی دلیل ہے کہ نفس کا شر جو ہے وہ بے حد خطرناک ہے، نفس کا شر جو ہے وہ بے حد جو ہے وہ دشوار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ کے بنا جو ہے ہم نفس کے شرور سے جو ہے بچ نہیں سکتے ہیں، اور اس سے ہمیں پناہ نہیں مل سکتی ہے. یہ اس خطبہ حاجہ کو امام ترمذی نے اپنے صحیح میں جو ہے وہ نقل کیا ہے، اور اس خطبے کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں نفس کے شر سے خبردار کیا ہے، اور نفس کے تزکیہ اور اس کے پیوریفیکیشن کی اہمیت کا بیان ہے یہ خطبہ جو ہے. لہٰذا ضروری ہے کہ ہر مومن، ہر مسلمان جو ہے وہ نفس کو سمجھے، نفس کے شر کو جانے، اور اس سے بچنے کی اور اس سے محفوظ رہنے کی تدابیر پر عمل کرے. اس لیے کہ یہ عام بات ہے، ہم جانتے ہیں کہ جس مصیبت کو ہم جانتے نہیں اس سے بچنے کا اہتمام بھی نہیں کرتے، جس پریشانی کو، جس دشواری سے ہم واقف نہیں ہوتے اس سے بچنے کی ہم کوشش بھی نہیں کرتے. لہذا ضروری ہے کہ اگر ہم نفس کی شر سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم نفس کو جانیں، اس کے شر کو جانیں، اور اس سے بچنے کی جو ترکیب قرآن و سنت نے بتائی ہے اسے جانیں. اور اجمال میں وہ ترکیب ہے نفس کا پیوریفیکیشن، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے نفس کے شر سے بچنے کے لیے ہم پناہ بھی مانگیں، اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے نفس کے شر سے بچنے کی کوشش بھی کریں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں، دعا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، فرماتے ہیں اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ ہمیں ہدایت الہام فرما، ہمیں ہدایت جو ہے وہ الہام فرما. وقنی شر نفسی، اسے بھی امام ترمذی نے جو ہے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وقنی شر نفسی، اور ہمیں ہمارے نفس کے شر سے محفوظ رکھ. تو ان احادیث کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ نفس کے شر سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. نفس کے شر سے جو ہے اور اس کی خطرناکی سے جو ہے ہمیشہ مومن کو جو ہے متنبہ رہنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے. اور نفس کا پیوریفیکیشن، نفس کی تربیت کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ اگر ہم اپنے نفس کا پیوریفیکیشن کر لیں تو یہ جنت کی گارنٹی ہے.
یہ جنت کی جو ہے گارنٹی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس نے نفس کو خواہشات کی پیروی کرنے سے روکا، نفس کو خواہشات کی پیروی کرنے سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے۔ تو گویا نفس جو ہے نہ صرف نفس کے شر سے جو ہے ہم بچ کر اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ دل اور اس کے پیدا کرنے والے رب تبارک و تعالیٰ کے درمیان کی سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے یہ نفس ہے، اور سالک جو ہے اللہ کی راہ میں چلنے والا جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کی کوشش کرنے والا کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے نفس کو قابو میں نہ کرے، جب تک کہ وہ اپنے نفس امارہ بالسوء، برائیوں کا بہت زیادہ حکم دینے والا جو ہمارا نفس ہے، جب تک ہم اسے اپنے قابو میں نہیں کریں گے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ تک رسائی نہیں ہو سکتی ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ تک ہماری پہنچ نہیں ہو سکتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تک رسائی ہی جو ہے ہماری تخلیق کا مقصد ہے۔ ہماری تخلیق کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے ہم اللہ تک، اس کی رضا تک اور اس کی محبت تک پہنچیں، اور اس کام کے لیے بے حد ضروری ہے، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ بہت اللہ تک پہنچنے کے لیے بہت ساری رکاوٹیں ہیں، جن میں نفس جو ہے وہ سب سے خطرناک رکاوٹ ہے۔ دوسری رکاوٹوں میں شیطان بھی ایک رکاوٹ ہے، دنیا بھی ایک رکاوٹ ہے، مخلوقات جو ہیں یہ بھی ایک رکاوٹ ہے، اور ان سب سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور انسان ان سب سے بچتا ہے، مگر سب سے دشوار ہے کہ وہ نفس کے شر سے بچے اور نفس جیسی خطرناک رکاوٹ کو دور کرے جو اللہ اور اس بندے کے درمیان جو ہے سب سے بڑا عائق، سب سے بڑا رکاوٹ اور سب سے بڑی دشواری۔ اگر آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے وجود کو بنایا، ہمارے اعضاء کو بنایا، اور ہر عضو کے لیے ایک جو ہے وظیفہ مقرر کیا، ایک کام بنایا ہے۔ زبان کا کام بولنا ہے، ہاتھ کا کام پکڑنا ہے، پیر کا کام جو ہے وہ چلنا ہے، دماغ کا کام سوچنا ہے، تو دل کا کیا کام ہے؟ دراصل دل کا کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہونا۔ یہ دل کا کریشن کا مقصد ہے، دل کی تخلیق کا جو ہے وہ مقصد ہے۔ لہذا اب اگر زبان نہ بولے تو یہ زبان کی بیماری ہے، اگر ہاتھ نہ پکڑ سکے تو یہ ہاتھ کی بیماری ہے، اگر پیر نہ چل سکیں تو یہ پیر کی بیماری ہے۔ اسی طرح اگر آنکھ نہ دیکھ سکے تو یہ آنکھ کی بیماری ہے، کان نہ سن سکے تو یہ کان کی بیماری ہے۔ اسی طرح جو دل اللہ سے محبت نہ کرے، جو دل اللہ کی رضا جوئی میں نہ لگے، جو دل اللہ تک پہنچنے کی کوشش نہ کرے، گویا وہ دل بیمار ہے، دل بیمار ہے۔ اور اللہ کی رضا جوئی، اللہ سے محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کا شوق جو ہے، یعنی جس کے لیے دل بنایا گیا ہے، یہ اپنے کام سے کب دور ہوتا ہے؟ جب دل میں دنیا داخل ہوتی ہے، جب دل میں جو ہے دنیا کی محبت داخل ہوتی ہے، جب دل میں غرور پیدا ہوتا ہے، کبریا پیدا ہوتا ہے، ریا پیدا ہوتا ہے، نخوت پیدا ہوتی ہے۔ تو جیسے دل کی بیماریاں، جیسے بدن کی بیماریاں ہیں کہ زبان میں کوئی بیماری ہوتی ہے تو زبان جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے اس مقصد کی تکمیل نہیں کرتی، ہاتھ میں اگر کوئی بیماری ہوتی ہے تو ہاتھ جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے وہ کام نہیں کر پاتا، پیر میں اگر کوئی بیماری ہوتی ہے تو جس مقصد کے لیے جو ہے پیر کو بنایا گیا ہے اس مقصد کو پورا نہیں کرتا، آنکھ میں اگر کوئی بیماری ہوتی ہے تو جس مقصد کے لیے آنکھ کی تخلیق کی گئی ہے آنکھ اس مقصد کو پورا نہیں کرتی، کان میں اگر کوئی بیماری ہوتی ہے تو کان جو ہے اس مقصد کی تکمیل نہیں کرتا بیماری کے سبب جس کے لیے وہ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح جو ہے دل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اس کی رضا جوئی اور اس کے شوق کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر اس دل میں بیماریاں لگتی ہیں تو وہ اپنے تخلیق کے مقصد کو جو ہے پورا نہیں کرتا ہے، اور تزکیہ جو ہے، پیوریفیکیشن آف ہارٹ جو ہے، اس کی غرض و غایت یہی ہے کہ دل کے تمام امراض کو دل سے دور کیا جائے تاکہ دل اپنے بنائے جانے کے مقصد کی تکمیل کر سکے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ظاہری جسم کے بیماریوں پر بڑی توجہ کرتے ہیں، ظاہری جسم کی بیماریوں کو بے حد اہم سمجھتے ہیں۔ ظاہری جسم کی اگر ہمارے ہاتھ میں تھوڑی سی بھی تکلیف ہوتی ہے تو ہم ہاسپٹل کے چکر پہ چکر لگاتے ہیں، ڈاکٹروں سے رابطے پر رابطہ کرتے ہیں، مختلف قسم کی دوائیں استعمال کرتے ہیں، مگر ہم میں سے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اپنے دل
کہ علاج کی طرف توجہ کریں، بلکہ علاج تو دور کی بات ہے، اپنے دل کے مرض کو جاننے کی کوشش کریں۔ ہم میں سے ہر ایک جو ہے، ہماری زندگی کی ضرورتوں میں سے ہم اسے سمجھتے ہیں کہ ہم شہر میں جو سب سے بڑا امراض قلب کا جو ماہر ہے اس کو جانیں، سب سے بڑا جو ہے آرتھوپیڈک ہے ہم اس کو جانیں، شہر کا سب سے بڑا جو فزیشین ہے ہم اس کو جانیں، شہر کا سب سے بڑا جو نیورو سرجن ہے ہم اس کو جانتے ہیں، اسی طرح ENT کا جو ایکسپرٹ ہے ہم اس کو جانتے ہیں۔ چونکہ ہم بدن کو اہمیت دیتے ہیں، لہٰذا بدن کی بیماریوں سے واقف ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے علاج کرانے کا جو طریقہ ہے اور جو اس کا معالج ہے ہم اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر چونکہ دل کو، باطن کو ہم نے جو ہے نظر انداز کر دیا ہے، لہٰذا نہ ہم باطن کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ باطن کے امراض کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ باطن کے معالج کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جسم کے علاج کے لیے شہر بھر میں گھومتے ہیں، شہروں سے باہر سفر کرتے ہیں، بلکہ بسا اوقات ضرورت ہوتی ہے تو ملک سے باہر سفر کرتے ہیں۔ اچھے معالج کو، اچھے ڈاکٹر کو، اچھے طبیب کو پانے کے لیے ہم طویل دور دراز سفر کرتے ہیں، مگر دل جو سارے بدن سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو سارے بدن سے زیادہ اہم ہے، نہ اس کی بیماری کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس کی بیماری کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس کا علاج کا طریقہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس شخص کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے دلوں کے امراض کا علاج کر سکے۔ دراصل یہی سب سے بڑا ہماری اس نئی نسل کا سب سے بڑا ڈائلما جو ہے، سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اس عصر جدید کا یہی ہے کہ عصر جدید مادہ پرستی میں ایسا ڈوب گیا ہے، مادے میں اور دنیا داری میں ایسا ڈوب گیا ہے کہ اس نے اپنے باطن کو پوری طرح سے نظر انداز کر دیا ہے۔ اور پہلے خطبے میں اس سلسلے کے جو ہے پہلی قسم میں نے بتایا تھا کہ انسان کی کامیابی کا یہ دار و مدار جو ہے اس پر نہیں ہے کہ اس کا صرف بدن کامیاب ہو یا اس کی صرف عقل جو ہے وہ بہتر ہو، بلکہ ضروری ہے کہ جسم وجود کے تینوں عناصر جو ہیں، جو تینوں ایلیمنٹس ہیں، عقل، بدن اور روح، یہ جب تینوں جو ہے اچھے ہوتے ہیں تب جا کے انسان اچھا ہوتا ہے۔ جب یہ تینوں بہتر ہوتے ہیں تب انسان بہتر ہوتا ہے۔ ہم خود دیکھتے ہیں، اگر ہم اپنے ظاہری بدن کی مثال لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر صرف ہاتھ کٹ جاتا ہے تو نہ آنکھ اچھی طرح سے دیکھ پاتی ہے، نہ دماغ اچھی طرح سے سوچ پاتا ہے، نہ پیر اچھی طرح سے چل پاتا ہے۔ تو آپ تصور کیجئے کہ جب صرف بدن کے بعض جو پارٹ ہیں اگر ان میں کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو پورے بدن پر جو ہے اس کا اتنا اثر پڑتا ہے، تو اگر پورا بدن ہی اگر خراب ہو تو ہمارے وجود پر اس کا کتنا اثر پڑے گا۔ اور یا تو ہمارے وجود کا جو دوسرا کمپوننٹ ہے، روح ہے یا جو عقل ہے، اگر ان میں سے کوئی اگر پوری طرح سے صحت مند نہیں ہے تو ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمارا بدن صحت مند ہے۔ اپنے وجود کی، جسم کا صحت مندی اور روح کی صحت مندی اور عقل کی صحت مندی، جب یہ تینوں چیزیں جو ہیں صحت مند ہوتی ہیں تب جا کے انسان صحت مند ہو سکتا ہے کہ ہمارا جسم صحت مند ہو مگر ہماری روح جو ہے بیمار ہو، ہمارا دل جو ہے وہ بیمار ہے۔ اس لیے کہ بدن صحت مند کب ہوتا ہے؟ جب بدن اپنے وظائف کو، جب بدن جو ہے جس کام کے لیے بنایا گیا ہے اگر اس کام کو کر رہا ہے تو اس کا مطلب بدن صحت مند ہے۔ لیکن دل، روح جس مقصد کے لیے جو ہے بنائے گئے ہیں، اگر وہ اپنے مقصد کو پورا نہیں کر رہے ہیں تو وہ کیسے صحت مند ہو سکتے ہیں؟ اگر پیر چلنا نہ جانے تو پیر جو ہے وہ صحت مند نہیں ہے، اگر ہاتھ پکڑنے کی قوت نہیں رکھتا ہے تو ہاتھ صحت مند نہیں ہے، جو آنکھ دیکھ نہیں سکتی ہے وہ آنکھ جو ہے صحت مند نہیں ہے۔ لہذا وہ دل اور وہ روح بھی صحت مند نہیں ہے جو اپنے بنانے والے کی طلب نہ کرے، جو اپنے بنانے والے سے ملنے کا شوق نہ کرے، جو اپنے بنانے والے سے محبت نہ کرے اور جو اپنے بنانے والے کی رضا، اسے راضی کرنے کی کوشش نہ کرے اور اس کی رضا جوئی نہیں کرے۔ مگر مادہ پرستی میں یہ ہے کہ ہم صرف بدن کا خیال کرتے ہیں اور یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جس طرح بدن کے بعض اعضاء اگر بیمار ہوتے ہیں تو پورا بدن کام نہیں کرتا، اس طرح ہمارے وجود کا جو ہے اگر کوئی ایک حصہ اگر وہ اچھی طرح سے کام نہیں کر رہا ہے تو یہ ہمارے پورے وجود کی ناکامی ہے اور ہمارا پورا وجود جو ہے اسی وقت صلاح یافتہ ہو سکتا ہے جبکہ ہم اس کے تینوں کمپوننٹ جو ہیں وہ کام کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جو ہمارا باطن ہے اس پر ہمارے ظاہر کا دار و مدار ہے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ جس طرح اگر بدن اگر گندا ہو تو کپڑے کی صفائی جو ہے وہ کارآمد نہیں ہوتی، ایسے ہی اگر دل گندا ہے تو بدن کی صفائی کارآمد نہیں ہے۔ اگر دل ناپاک ہے تو بدن خواہ کتنا ہی پاک کرنے کی کوشش کیا جائے کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا۔ جس طرح ناپاک اگر بدن ہو تو کپڑا خواہ کتنا ہی پاک ہو کبھی وہ پاک نہیں رہ سکتا ہے۔ تو جس طرح بدن کی پاکی کے لیے، کپڑے کی پاکی کے لیے
بدن کی پاکی ضروری ہے، بالکل اسی طرح جو ہے بدن کی پاکی کے لیے دل کی پاکی ضروری ہے. اور اس بات کو میں کسی عقل کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں، کسی منطق کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی اس کے پیچھے کوئی انسانی لاجک نہیں ہے، بلکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے ہمیں تعلیم دی ہے کہ بدن کی صلاح سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا دل صلاح یافتہ ہو. بدن گائیڈڈ ہو، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمارا دل گائیڈڈ ہو. بدن سے زیادہ جو ہے وہ دل کی اہمیت ہے، لہذا دل کی صلاح و فلاح جو ہے وہ بدن کی صلاح و فلاح سے زیادہ اہم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور اور صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ. خبردار جان لو کہ تمہارے بدن میں ایک لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر یہ ٹکڑا اگر درست ہے تو پورا بدن درست ہے. واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اور اگر یہ لوتھڑا جو ہے اگر فاسد ہو گیا ہے، پالوٹیڈ ہو گیا ہے، تو پورا بدن فاسد اور پالوٹیڈ ہوتا ہے. الا وہی القلب، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جان لو، ہوشیاری برتو کہ وہ بدن کا ٹکڑا جو ہے جس پر پورے بدن کی صلاح و فلاح کا دار و مدار ہے وہ دل ہے. تو اگر دل اور روح اور نفس کی ایسی امپورٹنس ہے تو عقل مند وہ ہے جو اپنے بدن کو بھی صاف رکھے اور اپنے دل کو بھی صاف رکھے، بلکہ بدن کے مقابلے میں دل کو زیادہ صاف رکھنے کی کوشش کرے. اس لیے کہ اگر بدن صاف بھی ہے اور دل صاف نہیں ہے تو بدن کی صفائی کا اعتبار نہیں ہے. البتہ اگر دل صاف ہے تو ہمارا بدن بھی صاف ہوگا اور ہمارا پورا وجود صاف ہوگا. یہ کوئی انسانی عقل کا تقاضا نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوی ہدایت میں یہ فرمایا ہے کہ بدن کی صلاح دل کی صلاح پر، دل کی جو ہے فلاح پر بدن کی صلاح و فلاح ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اذا ارتکب العبد خطیۃ، کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، اور وہ گناہ ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ پیر سے کیا جانے والا گناہ ہو، وہ قلب کا بھی گناہ ہو سکتا ہے. مطلب کبر ہے، حسد ہے، ریا ہے، نخوت ہے، یہ دل کے امراض ہیں. جیسے کہ بدن میں ہمارے امراض ہوتے ہیں ویسے دل کے بھی امراض ہوتے ہیں. تو کسی بھی طرح کے، چاہے وہ دل کی خطا ہو یا بدن کی خطا ہو، اذا ارتکب العبد خطیۃ نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک بلیک ڈاٹ پڑ جاتا ہے. وَإِذَا عَادَ وَاسْتَغْفَرَ ثَقُلَ قَلْبُهُ، اگر بندہ فوراً جو ہے گناہ سے واپس آ جائے، توبہ کر لے، اس کا دل پھر چمک اٹھتا ہے، اس کا دل پھر چمک اٹھتا ہے. لیکن اگر وہ گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرتا ہے تو اس کے بدن پر یہ ڈاٹس بنتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آتا ہے جب پورا دل ان ڈاٹس سے بھر جاتا ہے، ان نقطوں سے جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں ذالک هو الران، اور یہ قرآن میں جو ذکر کردہ ران ہے یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے، یہ وہ پوزیشن ہوتی ہے جس کے بعد توبہ کا دروازہ بند کر دیا. تو مشاہدین کرام، یہ بے حد اہمیت کی حامل بات ہے، یہ بے حد قابل توجہ بات ہے کہ ہم اس مادی دنیا میں ایسا پڑ گئے ہیں کہ حتیٰ جو دین پر عمل کرنے والے ہیں وہ بھی دین کے ظاہری پہلوؤں پر زیادہ اہمیت دیتے ہیں، دین کی باطنی پہلوؤں کو ہلکا سمجھتے ہیں. میرا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ جو ظاہر دین ہے اس کو ہلکا کیا جائے یا اس کو اہمیت نہ دی جائے، بلکہ ان دونوں کے درمیان توازن ہی جو ہے دینداری کا سچا تقاضا ہے کہ ہم اپنے باطن کی بھی اصلاح کریں، اپنے ظاہر کی بھی اصلاح کریں، دین کے ظاہری احکام پر بھی عمل کریں، دین کے باطنی احکام پر بھی عمل کریں. اور یہی قرآن کا مطلوب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن میں فرماتا ہے کہ فاجتنبوا، اجتناب کرو، بچو فواحش سے، برائیوں سے، چاہے وہ ظاہری برائیاں ہوں یا باطنی برائیاں ہوں. ظاہری برائیاں ہم جانتے ہیں کہ گناہ کو دیکھنا یہ ظاہری برائی ہے، گناہ کو سننا یہ ظاہری برائی ہے، گناہ کے راستے پر چلنا یہ ظاہری برائی ہے، گناہ میں کسی کا تعاون کرنا یہ ظاہری برائی ہے. یہ ہمارے اس سے بھی بچنے کو حکم دیا جا رہا ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ باطنی گناہوں سے بھی بچو. باطنی گناہ وہ ہیں جن کا تعلق ہمارے دل سے ہے، جیسے کبر ہے، جیسے ریا ہے، جیسے حسد ہے، جیسے کسی انسان کو حقیر سمجھنا ہے. تو
ہوتا یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بعض لوگ اس درجے چلے جاتے ہیں، گناہوں کے اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ ان کے دل کی موت ہو جاتی ہے، اور موت ہونے کے بعد پھر جب وہ برائیاں کرتے ہیں تو دراصل ان کے مرے ہوئے دل میں کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی گناہوں سے، دل میں کوئی تکلیف، جیسے کہ اگر آپ کی انگلی کاٹ کے پھینک دی جائے اور اس کے بعد اس کے 50 ٹکڑے کیے جائیں تو آپ کو کٹی ہوئی انگلی کے 50 ٹکڑے کرنے پر کوئی تکلیف نہیں ہوتی. بکری کو ذبح کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد جب کھال اتاری جاتی ہے تو کھال اتارنے پر بکری کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ کہتے ہیں کہ ان الشاۃ المذبوح لا تؤلم من السلخ، کہ ذبح کی ہوئی بکری جو ہے کھال اتارنے سے اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ جسم میں احساس ہی ختم ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہمارے دل میں جو ہے ایک لمحہ ایسا آتا ہے لگاتار گناہوں میں رہنے سے، لگاتار جو ہے اللہ کی نافرمانی کرنے سے، لگاتار دل کے مسلسل مریض رہنے سے ایک ایسی پوزیشن آتی ہے کہ جب دل مر جاتا ہے. اور مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، جیسے ہمارے بدن میں کوئی حصہ اگر سن ہو جائے، کوئی حصہ اگر بے جان ہو جائے، یا اینستھیسیا کا ڈاکٹر جو ہے آپریشن کرنے سے پہلے جو ہم کو اینستھیسیا دیتا ہے، کس لیے دیتا ہے؟ تاکہ احساس تکلیف ختم ہو. تو وہ بھی مردے ہی کی مثال ہوتا ہے ہمارے بدن کا وہ حصہ جس میں اینستھیسیا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپریشن کرتے ہوئے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. ایسے ہی گناہ کی ایک ایسی منزل آتی ہے مشاہدین کرام جہاں پہنچ کر دل کی موت ہو جاتی ہے. اس کے بعد اب اگر دل پر گناہوں کا اگر زخم لگتا ہے تو اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ مادی لذتوں میں ایسا منہمک ہو جاتا ہے کہ اسے اپنے دل کی صفائی کا، اپنے دل کی طہارت کا کوئی بھی جو ہے احساس نہیں رہ جاتا. گندگی اور طہارت اس کی نگاہ میں جو ہے وہ برابر ہو جاتی ہے. لہذا بے حد ضروری ہے کہ دل کی طرف توجہ دی جائے، دل کی صفائی کا جو ہے اہتمام کیا جائے، دل کی پیوریفیکیشن کا اہتمام کیا جائے. اور دل، اور یاد رکھیے کہ ہم بدن کا اتنا اہتمام کرتے ہیں، بدن پر اتنی توجہ دیتے ہیں، جبکہ دل کے جو امراض ہیں وہ بدن کے امراض سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں. یعنی جو دل کی جو بیماریاں ہیں وہ بدن کی بیماریوں سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہیں. اسی لیے ہمارا دنیا میں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اگر مرض چھوٹا ہوتا ہے تو کسی بھی ڈاکٹر کو دکھا دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی کمپلیکیٹڈ اگر ڈیزیز ہوتا ہے تو اس کے لیے ایکسپرٹ کو ڈھونڈتے ہیں. کیوں کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو کمپلیکیٹڈ جو مرض ہے، یہ جو کمپلیکیٹڈ النس ہے، اسے عام ڈاکٹر ٹھیک نہیں کر پائے گا. تو دیکھیں ہمارے بدن کے ساتھ ہماری ہر بات سمجھداری کی ہوتی ہے، ہمارا ہر کام جو ہے سمجھداری کا ہوتا ہے، مگر دل کا جہاں معاملہ آتا ہے ہماری سمجھداری نہ جانے کہاں رخصت ہو جاتی ہے، ہماری عقل جو ہے نہ جانے کہاں جا کے سو جاتی ہے، ہماری سوچ نہ جانے کہاں جا کے گم ہو جاتی ہے. جبکہ یہ طے شدہ بات ہے کہ جس طرح بدن بیمار ہوتا ہے ویسے دل بھی بیمار ہوتا ہے. تو عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے وجود کے ان دونوں ظاہر اور باطن کا علاج کرائے اور دونوں کی صحت مندی کا خیال رکھے، دونوں کی صحت کا خیال رکھے. مگر ہم سارا زور جو ہے بدن پر دیتے ہیں مگر دل پر ہمارا کوئی زور نہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب دل کا ہم علاج نہیں کراتے تو دل بیمار ہونے لگتا ہے. جب دل بیمار ہونے لگتا ہے تو دل اپنے اس مقصد کو ادا نہیں کر پاتا جس کے لیے اللہ نے اسے بنایا ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دل کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ دل اللہ کو یاد کرے، دل اللہ کی رضا جوئی کرے، دل اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کا شوق رکھے، دل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرے. تو جب بیمار دل ہوتا ہے تو وہ اپنے وظیفے کو، اپنے کام کو، اپنی ذمہ داریوں کو، اپنی رسپانسبلٹی کو ادا نہیں کر پاتا، اور اس طرح بندہ جو ہے وہ اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. اور ایک وہ وقت آتا ہے جس کے بارے میں حدیث میں بتایا گیا ہے کہ پورا دل گناہوں سے سیاہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد توبہ کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے. لہذا ڈرنا چاہیے ایک ایسے وقت سے کہ جب ہمارے لیے ہم سے توبہ کی توفیق چھین لی جائے، توبہ کا دروازہ ہمارے لیے بند کر دیا جائے، یا ہم اپنے دل کی صفائی صاف کیے بغیر جو ہے اس دنیا سے جو ہے وہ رخصت ہو جائے. لہذا بے حد ضروری ہے کہ ہم دل کو اہمیت دیں اور اس مادی دنیا کی اور مادی سیلاب میں بہتے ہوئے دل کو فراموش نہ کریں. کتاب و سنت میں جو اہمیت آئی ہے نفس کی پیوریفیکیشن کی، دل کی صفائی کی، روح کی پاکیزگی کی، اس کو خوب اچھی طرح سے جو ہے اسے سمجھیں، اس کی ضرورت کو ہم محسوس کریں اور یہ جانیں کہ ہمارا بدن جتنا ہمارا اہتمام چاہتا ہے، ہمارا بدن جو ہے جتنا جو ہے ہم سے کیئر کا مطالبہ کرتا ہے، اس سے زیادہ کیئر کا مطالبہ ہمارا دل کرتا ہے. اسے میں نے آپ کو بتایا کہ بدن کے امراض جس طرح ہوتے ہیں ویسے دل کے امراض ہوتے ہیں، مگر دل کے امراض بدن کے امراض سے زیادہ دشوار اور زیادہ پیچیدہ ہوتے ہیں. ہمیں تو
کہ ایک نیورو سرجن سے بھی بڑا جو ہے کوئی ایکسپرٹ چاہیے، ہمیں ایک کارڈیولوجسٹ سے بھی بڑا جو ہے ایک ایکسپرٹ چاہیے، کیونکہ دل کے امراض دماغ کے امراض سے بھی اور یہ بدن کے تمام امراض سے زیادہ جو ہے وہ زیادہ پیچیدہ ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی انسان کا دل بیمار ہوتا ہے تو کبھی اسے پتہ چلتا ہے، کبھی پتہ ہی نہیں چلتا، جبکہ بدن کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اگر کسی آنکھ سے نظر نہیں آتا تو کبھی وہ نہیں کہتا نہیں ہماری آنکھ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر آنکھ میں درد ہوتا ہے تو ہر آدمی اعتراف کرتا ہے کہ ہماری آنکھ میں درد ہے۔ کان میں اگر سنائی نہیں پڑتا تو بڑی کشادگی کے ساتھ وہ اعتراف کرتا ہے کہ ہمارے کان میں مرض ہے۔ اگر پیر ٹوٹا ہوا ہوتا ہے تو کبھی کوئی نہیں کہتا کہ نہیں صاحب ہم تو بڑے صحت مند ہیں، ہمارا پیر بڑا صحت مند ہے۔ اگر ہمارے ہاتھ میں تکلیف ہوتی ہے تو کبھی بھی ہم میں سے کوئی دعویٰ نہیں کرتا کہ ہمارا ہاتھ ٹھیک ہے۔ ہم تکلیف ہاتھ کے مرض کو سمجھتے ہیں، ہاتھ کی تکلیف کو سمجھتے ہیں اور اس کا احساس کرتے ہیں اور کبھی اسے ڈینائی نہیں کرتے۔ مگر دل کا معاملہ عجیب ہے کہ لوگوں کے دل بیمار ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں، چونکہ دل کے جو امراض ہیں وہ ہاتھ کے بدن کے امراض کی طرح نہیں ہیں جو ظاہری طور پر جو ہے جو ظاہری طور پر ہمیں تکلیف دیں، جو ظاہری طور پر ہم کو نظر آئیں، بلکہ دل کے امراض ایسے ہوتے ہیں جو ظاہری طور پر جو ہے وہ نظر نہیں آتے، اور ظاہری طور پر نظر نہ آنے کی وجہ سے اور ظاہری طور پر محسوس نہ ہونے کی وجہ سے انسان ان امراض سے جو ہے وہ غافل ہوتا ہے۔ ہم بہت سارے ہمارے سماج میں ایسے افراد ہیں کہ جن کے اندر بڑے عیب ہیں، بڑی بیماریاں ہیں دل کی، مگر وہ اپنے کو بے حد عمدہ اچھا سمجھتے ہیں۔ کوئی ان میں سے کوئی امامت کر رہا ہے، ان میں سے کوئی ہدایت کا کام انجام دے رہا ہے، ان میں سے کوئی قوم کی جو ہے لیڈری کر رہا ہے، ان میں سے کوئی قوم کو جو ہے وہ قوم کا نروان کرنے کی جو ہے کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی جو ہے جنت جو ہے وہ میں پہنچانے کی بات کر رہا ہے، مگر جبکہ وہ آدمی خود مریض ہے، مگر اسے اپنے مرض کا احساس نہیں ہے، اسے اپنے مرض کا احساس نہیں، چونکہ دل کے امراض ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک کسی ایکسپرٹ سے ہم رابطہ نہ کریں، جب تک اس کا ایک اسپیسیفک طریقہ ہم نہ اپنائیں ان امراض کو جاننے اور ان کے علاج کرنے کا، تو چونکہ بظاہر ہمیں تکلیف نہیں ہوتی ہے، بظاہر ہمیں کوئی درد نہیں ہوتا ہے، دل بیمار ہوتا ہے تو ہمیں سویلنگ نہیں ہوتی ہے، دل بیمار ہوتا ہے تو ہمیں پین نہیں ہوتا ہے، دل بیمار ہوتا ہے تو کسی کو نظر نہیں آتا ہے بلکہ خود ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ یہی وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے انسان دل کی بیماریوں سے غافل ہوتا ہے، اور وہ بیماریاں ٹھیک ہونے کے بجائے بڑھتی چلی جاتی ہیں، اچھی ہونے کے بجائے اور جو ہے دشوار ہوتی چلی جاتی ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ جو انسان چاہتا ہے کہ اس کے وجود کے ساتھ تینوں کمپوننٹس جو ہیں وہ صحت مند ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بدن پر بھی جو ہے درستگی کی بات کرے، بدن کو بھی درست رکھنے کی کوشش کرے، دل کو بھی درست رکھنے کی کوشش کرے اور عقل کو بھی درست رکھنے کی کوشش کرے۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ انسانی وجود کی صلاح و فلاح کے لیے، ان تینوں پارٹس کی صلاح و فلاح کے لیے جو ہے ہمارے پاس تین علم ہیں۔ عقل کی صلاح و فلاح کے لیے وہ ہمارے پاس علم کلام ہے، بدن کی صلاح و فلاح کے لیے ہمارے پاس فقہ ہے، روح، دل اور نفس کی صلاح و فلاح کے لیے جو ہمارے پاس علم ہے، ہم اس علم کو تصوف کہتے ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم تصوف میں کی جو میتھڈولوجی ہے اس کو فالو کر کے اپنے دل کی صفائی کریں، تاکہ ان لوگوں میں نہ ہوں جن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، ان لوگوں میں سے نہ ہو کہ جن کی دنیاوی کوششیں جو ہیں وہ رائگاں چلی گئی، ظاہری دینداری جو ہے وہ بیکار ہو گئی، ظاہری عبادتیں جو ہیں وہ بیکار ہو گئی، چونکہ دل کے امراض کے سبب، دل کے مریض ہونے کے سبب ان کے ظاہر کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کیا گیا، کوئی بھی عمل قبول نہیں کیا گیا، چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر دل درست نہیں ہوگا تو بدن کا کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ مشہور حدیث ہے، امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے روایت کیا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا ہے، وہ تمہارے بدن کو نہیں دیکھتا ہے، انما ينظر الى قلوبکم، وہ صرف تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر دل بیمار ہے تو اللہ کے نزدیک ہمارا پورا وجود بیمار ہے، اللہ کے نزدیک ہمارا پورا وجود بیمار ہے، اور اگر دل ہے تو بدن کی بیماری جو ہے وہ اتنی اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ اگر دل درست ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بدن کے تمام اعمال کو قبول کرے گا، ہماری بدن کے تمام کوششوں کو پوری کرے گا، اور ہماری کوشش جو ہے وہ رائگاں نہیں جائے گی، جس کی طرف اس آیت کریمہ میں اشارہ کیا گیا ہے کہ ایسے لوگ ہیں کہ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی میں ان کی تمام کوششیں بیکار ہو گئی، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں۔ ہمارا سماج ایسے لوگوں سے بھرا ہوا ہے
کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ہم بڑے بڑے نیک کام کر رہے ہیں، ہم بڑی دین کی خدمت کر رہے ہیں، مگر دل کی بیماری کی وجہ سے، دل کی جو ہے خرابی کی وجہ سے ان کے ظاہری اعمال جو ہے وہ سب مردود ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قبول نہیں کرے گا۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ وہ مریض ہوتے ہیں اور انہیں اپنے مرض کا پتہ مرنے سے پہلے نہیں ہوگا، ان کا دل بیمار ہوتا ہے یا ان کا دل مردہ ہوتا ہے، مگر اس وقت تک دل کے مردہ ہونے کو نہیں سمجھیں گے جب تک کہ ان کا وجود جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے۔ تو یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ جب بدن بیمار ہوتا ہے ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے، مگر دل کی بیماری کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے، بلکہ ساری کوششیں رائگاں ہو جاتی ہیں، ساری کوششیں ہماری بیکار کر دی جاتی ہیں۔ تو لہذا جب ہمارے تمام اعمال کا دار و مدار دل پر ہے تو عقل مند انسان وہ ہے، سمجھدار شخص وہ ہے جو اس دل کا لحاظ کرے جس پر بدن کے تمام اعمال کا دار و مدار ہے، جس کے صحت پر بدن کو صحیح مانا جاتا ہے اور جس کی بیماری پر بدن کو بیمار مانا جاتا ہے، اور جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ یہ آپ سمجھیے، یہی وجہ ہے کہ ہم زبان سے ہم تلاوت کر رہے ہیں، بدن سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، پیٹ سے جو ہے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، مگر اگر ہمارا دل بیمار ہے، اگر ہمارا دل درست نہیں ہے تو ان اعمال کا جو ہے ہمیں فائدہ نہیں ملے گا۔ ضروری ہے کہ ان اعمال، بدن کے اعمال سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کو درست کریں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، ظاہری ارکان ویسے ہی ادا کرتا ہے، رکوع سجدہ خشوع خضوع جیسے سب کرتے ہیں ویسے وہ بھی کرتا ہے، مگر اس کے دل میں ریا کی بیماری ہے، اس کے دل میں نمائش کی بیماری ہے۔ اب وہ نماز پڑھ رہا ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول کرے گا؟ ارے بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلائے گا عبادت گزار کو اور اس سے کہے گا کہ تم نے کیا کیا؟ عبادت گزار کہے گا کہ اے رب میں ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہا، ہمیشہ روزہ رکھتا رہا، بڑی عبادت کرتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام عبادات کو اس کے منہ پہ مار دے گا، کہے گا تم نے یہ ساری عبادتیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کی، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کی ہیں، جاؤ جن کے لیے تم نے نماز پڑھی ہے انہی سے اس کا بدلہ مانگو، جاؤ جس کے لیے تم نے روزہ رکھا ہے اسی سے اس روزے کی جزا مانگو، جس کے لیے تم نے حج و زکوٰۃ کیا ہے انہی سے جا کے اس کا ثواب طلب کرو، تم نے ہمارے لیے نہیں کیا ہے۔ تو یہ اس شخص کے ساتھ امام بخاری نے اس واقعے کو بتایا ہے، اور یہ واقعہ ہونے ہی والا ہے، اس لیے کہ صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ لہذا تصور کیجئے کہ ساری زندگی کی عبادت کیوں بیکار ہو جائے گی؟ کیا وہ رکوع نہیں تھا؟ کیا وہ روزہ نہیں تھا؟ کیا وہ سجدے نہیں تھے؟ مگر بنیادی طور پر اس کے بیکار ہونے کی وجہ یہ ہوگی کہ اس کا دل جو ہے وہ مرض ریا کا شکار تھا، مرض ریا کا شکار تھا۔ اسی طرح بہت ساری دل کے امراض ہوتے ہیں، اور میں نے بتایا کہ خطرناکی یہ ہے، دل کے مرض کی دشواری سب سے بڑی یہ ہے کہ دل کا مرض جو ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، اس میں بظاہر کوئی پین نہیں ہوتا ہے، اس میں کوئی ٹیس نہیں اٹھتی ہے، اس میں کوئی درد نہیں ہوتا ہے، اس میں کوئی عیب بظاہر دنیا والوں کو نظر نہیں آتا، وہ سب کچھ چھپا ہی رہتا ہے، اسی لیے اسے امراض باطنیہ کہتے ہیں، امراض باطنیہ کہتے ہیں۔ تو ضروری یہ ہے کہ انسان جو عقل مند ہو، جو یہ چاہتا ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے الذین ضل سعیہم، وہ لوگ جن کی تمام دنیا کی کوششیں، نیک کام جو ہے وہ رائگاں ہو گئے، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ ساری زندگی یہ گمان کرتے رہے کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ اس کی وجہ بنیادی طور پر صرف یہی ہے کہ انہوں نے دل کو نظر انداز کر دیا، انہوں نے سمجھا کہ یہ بدن کی جو ہے تگ و دو جو ہے یہی سب کچھ ہے، یہ رکوع و سجدہ جو ہے یہ ظاہر کا یہی سب کچھ ہے، یہ روزہ اور زکوٰۃ اور حج جو ہے یہی سب کچھ ہے۔ وہ غافل ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارے بدن میں ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ اگر وہ اچھا تو سب کچھ اچھا، اور اگر وہ برا تو سب کچھ برا۔ لہذا یہی اصل میں بنیادی طور پر جو تصوف کی جو اہمیت ہے، جو تزکیہ نفس کی جو امپارٹنس ہے، جس کو امت نے 1400 برس میں جو ہے اپنے آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنا کر اس علم کو اسی لیے رکھا کہ امت جانتی ہے کہ اگر دل کی درستگی پر جو ہے ظاہری اعمال کی درستگی ہے، باطن کی درستگی پر تمام ظاہری جو ہے عبادتوں کی جو ہے قبولیت کا دار و مدار ہے، اسی لیے علم تصوف ہو یا تزکیہ نفس ہو، اس کو 1400 برس میں امت نے اتنی قبولیت حاصل رہی۔ اور یہ تزکیہ نفس کا جو سارا پروسیس ہے یہ کتاب و سنت کے ذریعے، یہ ظاہر سی بات ہے کہ جس رب نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہے کہ جس نے اپنے دل کا پیوریفیکیشن کیا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ یہ تو کہے کہ کامیابی کا دار و مدار دل کے پیوریفیکیشن پر ہے اور کامیابی کے طریقہ نہ بتائے؟ یہ تو بتائے کہ انسان کامیاب کیسے ہوتا، کامیاب کیوں ہوتا ہے، مگر اس کا طریقہ نہ بتائے کہ تزکیہ نفس کیسے ہوتا ہے۔
قرآن یہ تو بتائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ کتاب قرآن کی آیات الہی کی تلاوت کریں، وہ یزکیہم، اور لوگوں کا پیوریفیکیشن کریں، تو یہ بتائے، مگر تزکیہ کا پروسیس نہ بتائے، تزکیہ کا طریقہ نہ بتائے، تزکیہ کا جو ہے کہ اصول نہ بنائے۔ ضرور ہے کہ جس قرآن نے یہ کہا ہے کہ تزکیہ نفس پر ہی کامیابی کا دار و مدار ہے، تزکیہ نفس پر ہی آخرت کی صلاح و فلاح کا دار و مدار ہے، ضروری ہے کہ وہ قرآن، اور جس رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نفس کے شر سے پناہ مانگی ہے، نفس کے شر سے جو ہے پناہ مانگی ہے اور پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، ضروری ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیوریفیکیشن آف ہارٹ کا، تزکیہ نفس کا پورا لائحہ عمل جو ہے وہ امت کے سامنے رکھیں، اور وہی لائحہ عمل ہے جسے ہم تصوف کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یہ تینوں علوم جو ہیں، کلام ہو یعنی جسے علم توحید کہتے ہیں، علم توحید ہو، علم فقہ ہو اور علم تصوف ہو، یہ تینوں علم جو ہے ہمارے وجود کے یہ تینوں جو کمپوننٹ ہیں، یعنی عقل، بدن اور روح جو ہے، ان کے علاج کے لیے ہیں، ان کی صلاح و فلاح کے لیے ہیں، اور یہ تینوں علم جو ہیں ان کا جو ماخذ ہے، ان کا جو ریسورس ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ علم توحید جو ہے وہ بھی کتاب اور سنت سے ماخوذ ہے، علم فقہ جو ہے وہ بھی کتاب اور سنت سے ماخوذ ہے، اور علم تصوف جو ہے وہ بھی کتاب اور سنت سے جو ہے وہ ماخوذ ہے، اور اس کی اہم، اسی لیے امام غزالی نے فرمایا کہ فرض عین، علم تصوف کا حاصل کرنا یہ فرض عین ہے، کیونکہ دل کی صفائی جو ہے وہ ضروری ہے، لہذا دل کی صفائی تک جو علم لے جاتا ہے اس علم کی معرفت بھی ضروری ہے، اس علم کی معرفت بھی ضروری ہے۔ اور امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ من لم یتغلغل فی علمنا ھذا مات مصرا علی الکبائر وهو لا یشعر، کہ جو شخص ہمارے اس علم تصوف سے آگاہ نہیں ہوا، ہمارے اس علم تصوف سے واقف نہیں ہوا، ہمارے اس علم تصوف سے بہراور نہیں ہوا، مات مصرا علی الکبائر، ایسا شخص جو ہے گناہ کبیرہ پر اصرار کے ساتھ جو ہے وہ مرتا ہے، وهو لا یشعر، اور اسے پتہ ہی نہیں چلتا، اسے پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ تو مشاہدین کرام، بے حد اہم علم ہے، بے حد ضروری علم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے ٹرمنالوجی پر آپ ڈسکس کریں، ہمیں کوئی اس پر اصرار نہیں ہے، آپ اسے علم تصوف کہیں یا علم باطن کہیں یا علم جو ہے اسرار کہیں یا علم قلب کہیں یا علم تزکیہ کہیں، تصوف کو اور اہل تصوف کو کسی بھی ٹرمنالوجی سے نہ کوئی محبت ہے نہ اس سے کوئی عداوت ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ جو تصوف جو ہے، جو تزکیہ نفس کا پروسیس ہے، یہ ضروری ہے، اس پر عمل ضروری ہے، آپ نام کچھ بھی رکھ لیجئے، ضروری یہ ہے کہ ہمارے پاس علم فقہ ہو، چاہے آپ اسے علم شریعت کہیں، چاہے آپ اسے علم فقہ کہیں۔ تو دراصل جیسا کہ شاعر مشرق نے فرمایا کہ الفاظ کے پیچھوں میں الجھتے نہیں دانا، تو یہ ٹرمنالوجی میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ تصوف جو ہے وہ لفظ اچھا نہیں ہے، آپ اسے چھوڑ دیجئے، مگر خدا کے لیے تصوف جس عمل کی دعوت دے رہا ہے اس عمل سے غافل نہ ہوئیے۔ اگر آپ اسے احسان کہنا چاہتے ہیں آپ اسے احسان کہیے، اسے آپ تزکیہ کہنا چاہتے ہیں آپ تزکیہ کہیے، اس پہ کوئی نزاع نہیں ہے، اس پہ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ اور اہل تصوف تو ظاہرداری کی نفی کرتے ہیں، اور یہ اصطلاحات وغیرہ کا تعلق ظاہرداری سے ہے، تو جو قوم ظاہرداری کی نفی کرتی ہے ذرا وہ اصطلاحات میں کیسے پڑے گی؟ ضروری یہ ہے کہ ہم اس علم کو جو ہے جانیں۔ جب دل جو ہے صحت مند ہوتا ہے تبھی حقیقی طور پر ہمارا ایمان، ہمارا عرفان، ہمارا وجدان جو ہے یہ سب صحیح ہوتا ہے۔ اور بظاہر دنیا والے جو ہے بدن کی صحت کو صحت سمجھتے ہیں، مگر جو دین والے ہیں، جو اللہ سے اور رسول سے محبت کرنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ دل کی صحت ہی جو ہے اصلی صحت ہے، دل کی جو ہے بیماریوں سے دل کا پاک ہونا یہی حقیقی جو ہے پاکی ہے، اور دل کی صلاح و فلاح جو ہے یہی حقیقی صلاح فلاح ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مثنوی میں ایک قصہ بتاتے ہیں کہ کوئی ایک شخص جو ہے کسی جنگل سے گزر رہا تھا، اس جنگل میں اس کو بیچ جنگل میں راستے کے قریب ایک بیمار شخص ملا، بے حد بیمار، ایسا بیمار تھا کہ اس کے سارے بدن میں جو ہے طرح طرح کی بیماریاں، سر سے لے کر پیر تک جو ہے زخم تھے، ان زخموں میں کیڑے پڑے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کی آنکھ میں بینائی نہیں تھی، پکارنے کی کوشش کی دور سے تو اس نے سنا بھی نہیں، وہ چل پھر نہیں سکتا تھا، اتنی کمزوری تھی وہ کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتا تھا، بالکل بے ہوش پڑا ہوا تھا، بے ہوش جو ہے وہ پڑا ہوا تھا، مگر اس کی زبان سے جو ہے کچھ آواز نکل رہی تھی۔ تو وہ قریب گیا، وہ شخص، اس نے اس مریض شخص کے ہونٹ کے قریب اپنے کان کیے تو وہ شخص کہہ رہا تھا الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلی بہ کثیر من الخلق، مما ابتلی بہ کثیر من الخلق،
کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے کہ اس نے مجھے ایسے امراض سے بچایا جس میں اس نے اپنے بندوں کو مبتلا کر رکھا ہے. تو اس آدمی نے جب سنا تو ان کو بڑا غصہ آیا کہ صاحب سر سے لے کے پیر تک ہر پارٹ جو ہے وہ بیمار ہے, ہر پارٹ جو ہے وہ بیمار ہے, اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہ حمد ہے جس نے ہمیں ان بیماریوں سے بچایا جس میں اس نے بہت ساری اپنے مخلوق کو مبتلا کر رکھا ہے. تو ذرا زور سے نے کہا تم کو یہ پڑھنے کا حق کیا ہے؟ ارے یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت مند لوگوں کو پڑھنے کے لیے بتایا ہے کہ جب کسی مریض کو دیکھنے کے لیے جاؤ تو دل میں یہ دعا پڑھو, دل میں یہ دعا پڑھو کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلا بہ کثیرا من الخلق, کہ اللہ کی تعریف ہے جس نے مجھے اس مرض سے بچایا جس میں اس نے اپنے بہت سارے مخلوق کو جو ہے وہ محفوظ رکھا. یہاں پر مشاہدین کرام ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ مریض کے سامنے یہ دعا زور زور سے پڑھتے ہیں. یہ بھی ایک طرح سے ریاکاری ہے, یہ ایک دل کا ایک مرض ہے کہ وہ صرف دوسروں کو یہ سنانا چاہتے ہیں کہ ہم کو یہ دعا یاد ہے اور ہم اس دعا پر عمل کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس دعا کو سن کر مریض کو تکلیف ہوتی ہے. لہٰذا ضرور یہ دعا ضرور پڑھیے آپ, مگر اپنے دل میں پڑھیے, آہستگی سے پڑھیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ اللہ سے طرف متوجہ ہوئیے کہ اے اللہ تیری تعریف ہے, تیرا شکر ہے, تیری حمد ہے کہ تو نے مخلوق کے بہت سارے امراض سے مجھے محفوظ رکھا, مگر بیماروں کے سامنے زور سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرکیف وہ مسافر جو تھا وہ بڑا ناراض ہوا. انہوں نے کہا آپ کو تو شرم آنی چاہیے کہ آپ یہ دعا پڑھ لیں, سارے بدن میں آپ کے مرض ہیں, آنکھ مریض, کان مریض, ہاتھ مریض, پیر مریض, بدن مریض, اور آپ یہ دعا کر رہے ہیں. تو اس شخص نے ان کی بات سنی اور کہا کہ اے دنیا دار مجھ سے دور ہو جا, اے دنیا دار مجھ سے دور ہو جا. اس مریض نے کہا کہ اے دنیا دار مجھ سے دور ہو جا, ارے میں اللہ کی تعریف کر رہا ہوں کہ اس نے میری زبان کو تمام مرض سے بچایا جو زبان اس کا ذکر کر رہی ہے, اور میرے دل کو امراض سے بچایا جو دل اس کی یاد کر رہا ہے. جاؤ شہر میں جو چلتے پھرتے لوگ ہیں وہ سب مریض ہیں, ان کا ہاتھ پیر تو مرض سے خالی ہے مگر ان کے دل مریض ہیں, اس لیے کہ وہ دل جو اللہ کی یاد نہ کرے اس سے بڑا مریض دل اور کون ہو سکتا ہے. ارے بابا اگر آنکھ نہ دیکھے یہی تو آنکھ کا مرض ہے, تو جو دل اللہ کی یاد نہ کرے وہی دل مریض ہے, کیونکہ آنکھ دیکھنے کے لیے بنائی گئی ہے, اگر نہ دیکھے تو مریض, اور دل اللہ کو یاد کرنے کے لیے بنایا گیا ہے, اگر یاد نہ کرے تو وہ دل مریض ہے. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلا بہ, صرف مجھے پڑھنے کا حق اللہ نے دیا ہے, اس لیے کہ جو چلتے پھرتے لوگ جنہیں تم صحت مند کہہ رہے ہو وہ حقیقی مریض ہیں, اس لیے کہ ان کا ظاہر صحت مند ہے مگر ان کا باطن وہ مریض ہے جس کی وجہ سے ان کا پورا وجود مریض ہے. تو مشاہدین کرام یہ موضوع بہت آسان نہیں ہے, یہ موضوع ہلکا نہیں ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو دل کے مریض ہوتے ہیں, ارے بلکہ میں سچی بات کہوں کہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا دل خود مریض ہوتا ہے اور دوسرے دلوں کی جو ہے صحت کے لیے علاج کرتے رہتے ہیں. ایسے ہمارے سماج میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ظاہری طور پر کوئی اسٹیچر پر پڑا ہوا آدمی کسی کا علاج کرے, چونکہ ظاہری بدن مرض کو ہر آدمی سمجھتا ہے. ظاہری مرض کو کسی کا پیر ٹوٹا ہوا ہوتا ہے تو کہتا ہے صاحب میرا پیر ٹوٹا ہے, میں چل نہیں سکتا ہوں, میرا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے, میں پکڑ نہیں سکتا ہوں. مگر دل کا مرض اتنا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے کہ انسان مریض ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بڑا صحت مند ہے. بلکہ جیسا میں نے عرض کیا بعض مریض ایسے بھی ہیں جو دوسرے مریضوں کو علاج کر رہے ہوتے ہیں. دوسرے ظاہر سی بات ہے کہ جو خود مریض ہے وہ دوسرے کا کیا علاج کرے گا, چونکہ دل کا مرض بے حد کمپلیکیٹڈ ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں, آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں جو ہے توجہ نہیں رہتی ہے, نماز میں کنسنٹریشن نہیں ہوتا. آپ جانتے کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارا دل مریض ہے, اس لیے کہ ہمارا دل مریض ہے. اس لیے کہ نماز میں کھڑے ہونا یہ پیر کا کام ہے, رکوع کرنا یہ بدن کا کام ہے, سجدہ کرنا یہ بدن کا کام ہے, مگر نماز میں خشوع خضوع ہونا یہ دل کا کام ہے. تو جو صحت مند ہوتا ہے وہ کام آپ کر رہے ہیں, جو مریض ہے وہ کام نہیں کر رہے ہیں. جو پارٹ مریض ہے وہ اپنا وظیفہ اپنا عمل ادا نہیں کر رہا ہے, اور جو ٹھیک ہے وہ کر رہا ہے. تو دراصل اگر خشوع خضوع نہ ہو تو سمجھیے کہ آپ کا دل مریض ہے. اگر آپ کو نماز کی یاد نہ آئے تو سمجھیے کہ آپ کا دل مریض ہے. اگر آپ کو روزہ رکھنے کا شوق نہ ہو تو سمجھیے آپ کا دل مریض ہے. اگر اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق نہ ملے تو سمجھیے کہ آپ کا دل مریض ہے. اسی طرح کہ اگر آنکھ دیکھ نہیں سکتی تو آپ سمجھتے ہیں کہ آنکھ مریض ہے. کان اگر سنتا نہیں ہے تو آپ مانتے ہیں کہ کان مریض ہے. تو جو دل اللہ کی یاد نہ کرے وہ دل مریض ہے. جو دل اللہ سے ملنے کا شوق نہ کرے وہ دل مریض ہے. جو دل اللہ کی عبادت و ریاضت میں خشوع و خضوع اپنے اندر محسوس نہ کرے وہ دل مریض ہے. اور ان سب دل کے علاج کا جو طریقہ ہے وہ وہی تزکیہ نفس ہے. اور تزکیہ نفس کا جو پروسیس سکھانے والا علم ہے اسے ہم تصوف کہتے ہیں. تصوف کی جو تعریف, جو سب سے مشہور تعریف کی گئی ہے, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تصوف کی ڈیفینیشن
اور تصوف کے مفہوم پر جو ہے ہم اگلی قسط میں تفصیل سے بات کریں گے. آج صرف اتنا کافی ہے کہ تصوف وہ علم ہے جس سے تزکیہ نفس کو سیکھا جاتا ہے. تو ہم یہ جان چکے ہیں کہ دل کی کامیابی، دل کی صلاح، دل کا علاج ضروری ہے، پیوریفیکیشن ضروری ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب پیوریفیکیشن ضروری ہے تو پیوریفیکیشن سکھانے والا ایک علم بھی چاہیے. دراصل وہی علم ہمارے نزدیک علم تصوف ہے. اگر آپ نہیں سمجھتے ہیں آپ اس کا کوئی اور نام رکھ لیجئے، آپ اسے کوئی اور ٹائٹل دے دیجئے، آپ اس کے لیے کوئی اور ٹرمنالوجی جو ہے آپ وضع کر لیجئے، مگر کچھ بھی کیجئے تزکیہ ضرور کیجئے، اس لیے کہ تزکیہ کے بغیر کامیابی نہیں ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کا پیوریفیکیشن کیا، وقد خاب من دساہا، اور ناکام وہ ہے جو اپنے نفس کے امراض سے، اپنے قلب کی بیماریوں سے جو غافل رہا وہی ناکام ہے. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ ولا تجعلنا من الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا و حبیبنا و قائدنا و مرشدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ذریاتہ و اہل بیتہ و من سار علی دربہ درب تزکیہ الی یوم الدین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.